السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے رکھے۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، کشف چلائی، آواز نیچے رکھو کشف، مت بھولو کہ تم کہاں اور کس کے سامنے کھڑی ہو، اور جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے وہی سچ ہے۔ تم جانتی ہو میں نہ جھوٹ بولتا ہوں نہ مجھے پسند ہے۔ مراد شاہ کو اس کے چلانے پر کوفت ہوئی تھی۔ میں کیسے مان لوں تمہاری بات؟ وہ ایک دم سے آپ سے تم پر آئی تھی۔ جیسے سنتے مراد شاہ کو پہلے سے چڑھا ہوا پارا مزید بلند ہوا تھا۔ دیکھو لڑکی، میرے ضبط کو مت آزماؤ، حقیقت سے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ اب تمہیں یقین آتا ہے یا نہیں وہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ اب جاؤ یہاں سے۔ مراد شاہ نے اس کے تیکھے نقوش سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ خوبصورت تو وہ پہلے سے تھی، مگر اس وقت غصے کے باعث اس کے تیکھے نقوش تن کر مزید خوبصورت ہو گئے تھے۔ اگر وہ کچھ دیر اور اس کے سامنے رہتی تو یقیناً اپنا ضبط کھو دیتا، لیکن وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں اتنی بڑی بات پر چپ چاپ یقین کر لوں بغیر کسی ثبوت کے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی تم نے جو کہا وہ سچ ہے تو تمہیں مجھے ثبوت دکھانے ہوں گے، کیونکہ ثبوت کے بغیر میں نہیں مانوں گی۔ کشف نے چیلنجنگ انداز میں مراد شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کا چہرہ ثبوتوں کا نام آتے ہی سرخ پڑا تھا، مگر جلد ہی اس نے خود کو کمپوز کیا اور باہر جاتے کشف کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ کشف ایک جھٹکے سے کسی کٹی ہوئی ڈال کی مانند آ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے ایک ہاتھ اس کے پیٹ سے گزار کر اس پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ مراد، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، جانے دیں۔ کشف اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانے کے لیے بری طرح بھڑبڑائی تھی، مگر اس مقابل میں مراد شاہ تھا، جس کے لیے یہ لڑکی کسی کانچ کی گڑیا جیسی تھی، جسے اپنے قابو میں کرنا اس کے لیے چٹکیوں کا کھیل تھا۔ کشف کو خود کو چھڑوانے کی حرکت پر مدھم سا مسکرایا۔ ہاں تو اب بتاؤ، کیا کہہ رہی تھی میری معصوم سی بیوی؟ کہ اسے ثبوت چاہیے؟ اس کی گردن پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے سوال کیا۔ کشف اس کی اس حرکت پر سانسیں تک رک گئی تھی۔ چھوڑیں مجھے۔ ہاں، مجھے چاہیے ثبوت کے بغیر میں آپ کا یقین نہیں کروں گی۔ کشف نے پہلے تھوڑا گھبراتے ہوئے کہا تھا، مگر آخر میں اس کا لہجہ خود بخود حتمی ہو گیا۔ سوچ لو، صرف ثبوت ہی چاہیے نا، کیونکہ میرا تو تمہیں بہت کچھ دینے کا ارادہ ہے۔ مراد شاہ اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس بکھیرتے خمار زدہ لہجے میں بولا۔ اس کی اس حرکت پر کشف سانس تک روک گئی تھی۔ اسے یوں سانس روکے دیکھے مراد شاہ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ بس نکل گئی ساری پھرتی۔ ابھی تو تم مجھے بہت بہادری دکھا رہی تھی، بڑی دھمکیاں دے رہی تھی مجھے۔ یہ کہتے ہوئے مراد شاہ نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ اس کی مچی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے مراد شاہ نے باری باری اپنے لب کشف کی دونوں آنکھوں پر رکھے تھے۔ یہ سب اب کشف کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس کا اپنا دل اپنے سینے کے بجائے اپنے کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے مراد شاہ نے اپنی گرفت نرم کی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کشف ایک دم اس کا حصار توڑتی اس کے حصار سے نکلی تھی اور بنا پیچھے دیکھے کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ مراد شاہ کی حرکتوں سے اس کا سانس اچھا خاصا پھول چکا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچتے اس نے گہرے گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کیا۔ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر نظر پڑی تو جیسے نظر ٹھہر سی گئی۔ چہرہ سرخیاں جھلکا رہا تھا۔ یہ چھائی ہوئی سرخیاں چھپائے نہ چھپ رہی تھیں۔ یہ مراد شاہ کی اتنی سی غربت کا ہی اثر تھا۔ کشف کتنی ہی دیر اسے سوچے گئی تھی، پھر اچانک اس کے ذہن میں کسی کے الفاظ گونجے اور اس کے چہرے کے تاثرات یکلخت تبدیل ہوئے تھے۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات تھی۔ نازو کہاں رہ گئی آپ یار؟ میں کب سے آپ کو آوازیں دے رہی۔ کشف نازیہ عرف نازو کو ڈھونڈتے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ نازو، تم یہاں؟ نازو کو خالہ رخسار کے کمرے میں دروازے سے کان لگائے کھڑے دیکھ کر کشف کو حیرانگی ہوئی تھی۔ کشف نے اس کے پاس آنا چاہا تھا کہ جبھی نازو نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں اور چپ رہنے کا کہا۔ کشف اسے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کرتی واپس سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ کشف جانتی تھی کہ نازیہ ہی ہوگی۔ جی کشف بی بی، آپ نے بلایا؟ نازو نے سر جھکائے ہوئے پوچھا۔ کشف کو وہ بہت گھبرائی ہوئی لگی تھی۔
ہاں یہ بتاؤ کہ تم خالہ جان کے دروازے سے کان لگائے کیوں کھڑی تھی؟ تمہارے اندر مینرز نہیں ہے کیا؟ کشف اچانک ہی اس پر بھڑک گئی تھی۔ اسے نازو کو بھی اپنی خالہ کی جاسوسی کرتے دیکھ کر اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ معاف کرنے چھوٹی بیوی، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ آپ آپ کے سوالوں سے نازو کو جانتی ہیں، نازو کی ایسی عادت نہیں ہے، لیکن ابھی میں آپ کا نام سنا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اسی لیے تو میں مجبوراً وہاں کھڑی ہو گئی۔ نازو نہ جانے کیوں سسپینس پھیلا رہی تھی۔ نازو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جو میری خالہ ہے تو ظاہر سی بات ہے میرا نام تو لیں گی۔ کشف نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا۔ ارے نہیں نہیں چھوٹی بیوی، جو کچھ نازو اپنے ان گناہ گار کانوں سے سن کر آئی ہے نا، آپ سنیں گی تو میری طرح آپ بھی حیران رہ جائیں گی۔ نازو کو یوں اپنی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے برا لگا تھا۔ نازو ایک ہی بار میں بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر ایسا بھی کیا سن لیا تم نے؟ کشف نے اب کی بات سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے نکالتی بیڈ پر رکھتی جا رہی تھی۔ نازو کی اگلی بات سنتے ہی اس کے ہاتھ اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے نازو کی جانب بڑھی۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے نازو؟ کشف کو اپنی خود کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں ایک سچ کہہ رہی ہوں بیوی، آپ کو یقین نہیں نا؟ آپ خود چل کر خود بڑی بیوی سے پوچھ لیں، میں نے خود اپنے گناہ گار کانوں سے سنا ہے، نازو نے سرگوشیانہ انداز میں کہا تھا۔ صحیح ہے نازو، تم جاؤ ہم دیکھ لیں گے۔ کشف نے نازو سے اس کے بارے میں زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ جو بھی تھا وہ بھلے جتنی بھی وفادار صحیح تھی تو اس گھر کی ملازمہ ہی نا، اس گھر کے مالکوں کا نمک کھاتی تھی۔ پھر کشف کیسے اس پہ یقین کر لیتی کہ وہ اس سے وفاداری کرے گی؟ چھوٹی بیوی جی، میں سچ میں جاؤں؟ کیا نازو کو حیرت ہوئی تھی کہ اس کی چھوٹی بیوی اتنی بڑی بات سننے کے بعد بھی یوں آرام و سکون سے کھڑی تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ تو منتظر تھی کہ ابھی اس کی چھوٹی بیوی تن فن کرتی نیچے کمرے میں جائیں گی اور پھر چند ہی منٹوں میں پوری حویلی میں تماشا لگ جائے گا۔ مگر افسوس کہ ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ ہاں سچ میں ہی جاؤ نازو، کشف نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ نازو چپ چاپ کمرے سے نکل آئی تھی۔ پیچھے کشف مضطرب سی کمرے میں چکر کاٹنے لگی تھی۔ وہ بہت بے چین تھی اور بار بار نازو کی باتوں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اسے تو ایسا کچھ بھی نہیں یاد تھا۔ اس نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کے گرد انہی 3-4 رشتوں کو پایا تھا۔ ایک اس کی خالہ، 2 کزن مراد شاہ اور عروسہ شاہ، اور خالو حمید شاہ۔ اس کی زندگی تو انہی لوگوں کے گرد گھومتی تھی اور یہی لوگ اس کا سب کچھ تھے۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جس دن وہ 6 سال کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہی کے کچھ مناظر اسے یاد تھے، اس سے پہلے کا کوئی منظر اسے یاد نہ تھا۔ مما مما آپ کہاں ہیں؟ مما، اس نے اسی کمرے میں خود کو اسی بستر پر پایا تھا۔ وہ 6 سالہ ننھی منھی پیاری سی گول مٹول بچی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، تبھی وہ اپنی مما کو پکارنے لگی تھی۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور رخسانہ حمید کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کشف میری بچی تو اٹھ گئی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے تجھے ہوش آ گیا، میں بہت ڈر گئی تھی، شکر ہے کہ مالک نے تجھے محفوظ رکھا۔ تو ٹھیک تو ہے نا میری بچی؟ کہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ رخسانہ حمید کشف کو گلے لگاتی اسے چومتے ہوئے ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوال پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کون ہیں؟ کشف نے انجان نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماں صدقے جائے میری بچی، میں تیری خالہ ہوں، کشف تیری ماں کی بہن۔ خالہ نے حیران کی بھری نظروں سے کشف کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میری مما کہاں ہیں اور بابا وہ دونوں کہاں ہیں؟ اور میں خود کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کشف کے سوال حیرانگی بھرے تھے جو رخسانہ حمید کو اور بھی حیران کیے جا رہے تھے۔ کیا مطلب ہے پتر؟ یہ تو کیسی باتیں کیے جا رہی ہیں؟ تو رک ذرا، میں ابھی آتی ہوں، بس ذرا ٹھہر جا۔ رخسانہ بیگم اسے بیڈ پر بٹھاتی اجلت بھرے انداز میں باہر نکلی تھی۔ پھر ان کی واپسی بڑی دیر بعد ہوئی تھی۔ جب وہ واپس آئیں تو ان کے ساتھ 3 لوگ اور تھے۔ عروسہ حمید صاحب، مراد شاہ۔ عروسہ آتے ہی اس کے پاس گئی تھی اور اس کی دلجوئی کرنا چاہی تھی، مگر اس کے سوالات وہی تھے۔ کشف تم اپنے گھر پر ہو؟ ہاں، آج سے یہی تمہارا گھر ہے، تمہارے ماما بابا کی ایک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی ہے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ لے آئے ہیں، اب سے تم ہمارے ساتھ رہو گی، مراد شاہ نے کشف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ماں باپ کی موت کا سن کر کشف زار و قطار رونے لگی تھی۔ اسے پھر سے بخار ہو گیا تھا، صبح تک وہ بخار میں بھٹکتی رہی تھی۔
وہ سارے گھر میں بلائی بلائی پھرتی اور اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتی رہتی تھی۔ اس روز بھی رات کا آخری پہر تھا، وہ نیند سے جاگ گئی تھی اور دوبارہ کوشش کے باوجود بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی کروٹیں بدلتی رہی تھی، مگر اب جب سونے نہ ہوا تو بستر سائڈ پر کرتے بستر سے نکل آئی تھی۔ اپنے کمرے سے باہر آتی وہ دبے دبے پیر چلتی لان میں آ گئی تھی۔ سردیوں کے اوائل دن تھے، رات میں سردی کچھ حد تک بڑھ جاتی تھی، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ چپلوں سے بے نیازی گھاس پر چلنے لگی تھی۔ دماغ دور خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ اپنے پیچھے مراد شاہ کی آواز سنتے وہ تقریباً اچھل ہی پڑی تھی۔ مارے خوف کے دل پھٹ جانے کو تھا، بمشکل ہی خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ دل پر ہاتھ رکھے وہ اپنی سانسوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنے لگی جو بے حد تیز ہو چکی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، تم سے بہری ہو گئی ہو کیا؟ کیا کر رہی ہو رات کے اس پہر یہاں اکیلے؟ مراد شاہ اس کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو اس لیے یہاں آ گئی۔ کشف نے نظریں جھکائے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تھا۔ مراد شاہ سے تو اسے ویسے ہی انتہا کا خوف آتا تھا۔ نیند نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم کمرے سے نکل آؤ۔ مراد شاہ کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہو جایا کرتا تھا، جو کشف کی آدھی جان نکال لیتا تھا۔ وہ کمرے میں میرا دم گھٹ رہا تھا اس لیے یہاں آ گئی، کشف نے وضاحت پیش کی جو مراد شاہ کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ کر گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اتنے بڑے کمرے میں تم گھٹن ہو رہی تھی؟ حیرت کی بات ہے، ویسے آج کی بات تو ہو گیا، مگر آگے ایسا نہ ہو گھٹن ہو یا پھر دم ہی گھٹ جائے۔ تم یوں آدھی رات تو کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، اور اس لان میں تو قطعی نہیں۔ دم گھٹن کی وجہ سے لان میں آئی ہو تو کل پتہ چلے کہ لان میں بھی گھٹن ہو گئی اور میڈم گھر سے ہی نکل گئی، مراد شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ تو پہلے سے سہمی ہوئی کشف مزید سہم گئی تھی۔ اس کا دل تو تھا کہ مراد سے پوچھے کہ وہ خود رات کے اس پہر کمرے سے باہر لان میں کیا کر رہا تھا، مگر یہ بات پوچھ کر اس کو مزید نہیں چھیڑنا چاہتی تھی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، کشف نے دھیرے سے کہا۔ گڈ، اب جاؤ کمرے میں، دوبارہ میں تمہیں باہر نہ دیکھوں۔ یہ بات اچھے سے ذہن نشین کر لینا۔ مراد شاہ اسے جاتے دیکھ کر پھر سے تنبیہ کرنا نہ بھولا تھا۔ کشف تیز تیز قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور کھڑکی کھول کر نیچے دیکھنے لگی تھی جہاں مراد شاہ کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ساری پابندیاں مجھ پر ہی ہیں، خود تو جیسے رات کے اس پہر دفتری کام کر رہے ہیں، کشف نے اسے دیکھتے منہ بسور کر کہا تھا۔ اسے مراد شاہ بالکل پسند نہیں تھا، وہ ہمیشہ ہی کشف پر روک ٹوک کرتا آیا تھا، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ اس کی زرخرید غلام ہو۔ کبھی یہ نہ کرو، کبھی وہ نہ کرو، کبھی یہ کھاؤ، کبھی وہ نہ کھاؤ، کبھی کیا تو کبھی کیا۔ باقی سب بھی تقریباً مراد شاہ جیسے ہی تھے، مگر وہ اس قدر روک ٹوک نہ کرتے تھے جتنی کہ مراد شاہ کرتا۔ کشف کا دل کرتا تھا کہ اسے پلٹ کر جواب دے، مگر پھر وہ سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ وہ لوگ اس پر احسان کر کے اسے اپنے ساتھ لے آئے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو وہ نہ جانے اپنے ماں باپ کی موت کے بعد کہاں جاتی۔ احسانوں کا بوجھ ہمیشہ اس کی زبان بند کروا دیتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ بھول نہیں پاتی تھی، ورنہ اس کا دل بھی یہی کرتا تھا کہ وہ بھی عروسہ کی طرح آزاد زندگی گزارے۔ جس طرح وہ شوخ چنچل سی آزاد تتلی کی طرح گھومتی ہے، ویسے اسے بھی اتنی ہی آزادی میسر ہو، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ عروسہ تو اس گھر کی بیٹی تھی، اور وہ ترس کھا کر لائی گئی لڑکی، جسے دن میں بیشتر بار یہ چیز یاد دلائی جاتی تھی کہ اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ بالکل اکیلی تھی۔ ددیال والوں نے بالکل بے آسرا اور لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا تھا۔ وہ تو ہمارا بڑا پن ہے کہ ہم تمہیں ساتھ لے آئے، آخر کو میری بہن کی اکلوتی نشانی تھی، کیسے نہ لاتی۔ اور یہی ساری باتیں سننے کے بعد کشف مزید ان کے احسانوں تلے دبتی چلی جاتی تھی۔ مراد شاہ سے تو اسے خدا واسطے کا بیر ہو چکا تھا۔ وہ تو جب اس کے سامنے ہوتا ہمیشہ اس کی آپس میں بیماری ہوتی تھی۔ اس روز بھی کشف شام کے وقت چھت پر کھڑی تھی جب مراد شاہ وہاں چلا آیا۔ اس کو یوں ٹہلتے دیکھ کر مراد شاہ کو غصہ آیا تھا۔ خیر غصہ تو اسے کشف کی ہر بات پر ہی آ جاتا تھا، لیکن اس وقت غصے کی مین وجہ جو تھی وہ دوسری چھت سے دو لڑکوں کا کشف کی طرف دیکھ کر باتیں کرنا تھا۔ وہ لڑکے بھی کچھ اتنے بڑے نہ تھے اور نہ ہی کشف اتنی بڑی تھی، بمشکل 8 یا 9 سال کی ہی تھی۔ لڑکے بھی کچھ 14-15 سالوں کے بیچ ہی کے تھے، مگر ان کی ذہنیت اور ان کی آنکھیں ان کی تربیت کا پتہ دے رہی تھیں۔ جس طرح وہ کشف کو دیکھ کر اشارے کر رہے تھے، اس منظر نے مراد شاہ کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ وہ ان کو تو کچھ نہ کہہ سکا، لیکن دھاڑتے ہوئے کشف کے سر پر جا پہنچا تھا۔ نیچے حویلی کم پڑ گئی ہے کیا جو تم یہاں سرعام چھتوں پر آ کر ٹہل رہی ہو؟
مت بھولو ہم سید ہیں، سیدوں کی عورتیں چھتوں پر نہیں گھومتی۔ کب سمجھ آئے گی تمہیں یہ بات؟ مراد شاہ اپنے عزلے غصے کے تحت بولا تھا، اور اس دفعہ پھر سے کشف بکھلا گئی تھی۔ اب کیا کیا ہو گیا؟ میں ذرا موسم انجوائے کی بچی، موسم نیچے بھی انجوائے ہو سکتا ہے، اور تم کب سے اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ موسم کو انجوائے کرنے لگی؟ اترو نیچے اور دوبارہ مجھے چھت پہ نظر نہ آئی نہ تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ مراد شاہ نے کسی قسم کا کوئی لحاظ نہ رکھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں؟ کاش میرے بھی ماں باپ ہوتے تو میں بھی ان کو بتاتی، پھر آپ مجھے یوں نہ ڈانٹتے۔ کشف روتے ہوئے بولی تھی، یہ کیا تم ہر وقت اپنے ماں باپ کا راگ الاپتی رہتی ہو؟ ماں باپ ماں باپ ماں باپ کی بچی، کتنی دفعہ تمہیں بتا چکا ہوں کہ مر گئے ہیں تمہارے ماں باپ، تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نکل جاؤ ان کی یادوں سے باہر اور اپنے آگے کی زندگی پر دھیان دو۔ دوبارہ میں تمہارے ماں باپ سے تمہارے ماں باپ ہے تمہارے منہ سے تمہارے ماں باپ کا ذکر نہ سنوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب چلو نیچے۔ اتنا کہتے ہی مراد شاہ اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا نیچے لے آیا تھا اور سیدھا اس کے کمرے میں لے گیا۔ اس کو بیڈ پر پھینکتے ہوئے وہ بنا اس کی طرف دیکھے باہر نکل آیا تھا۔ پیچھے کشف اوندھے منہ بیڈ پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ پھر کچھ دن تک اس کا مراد شاہ سے سامنا نہ ہوا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ وہ خود ہی اس کے سامنے نہ آئی تھی۔ جہاں وہ موجود ہوتا کشف وہیں سے اپنا راستہ بدل دیتی۔ گو کہ لکا چھپی کا کھیل شروع ہو چکا تھا، لیکن زیادہ دیر تک جاری نہ رہا تھا۔ بابا مجھے اور کشف کو اسکول چھوڑ آئیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ناشتہ ختم کرتے ہی عروسہ نے حمید صاحب کو مخاطب کیا تھا۔ ان دونوں کو اسکول لے جانے اور اسکول سے لانے کی ذمہ داری حمید صاحب کی ہی تھی۔ مراد شاہ اس وقت یونیورسٹی میں تھا اور تھوڑا لیٹ ہی جاتا تھا۔ وہ جلدی واپس آ جایا کرتا تھا، جبکہ کشف اور عروسہ جلدی جاتی اور دیر سے واپس آتی۔ بیٹا آج تم دونوں چھٹی نہیں کر سکتی کیا؟ میری طبیعت تھوڑا ناساز ہے، گاڑی چلانے میں مشکل ہو جائے گی، حمید صاحب نقاہت زدہ آواز میں بولے تھے۔ رات سے انہیں بے تحاشا کھانسی تھی اور صبح بخار بھی ہو گیا تھا اور رات بھر سو نہیں پائے تھے۔ بابا چھٹی نہیں کر سکتے نا، ہمارے گرینڈ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، چھٹی کی تو ٹیچر سے ڈانٹ ڈپٹ پڑے گی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ عروسہ نے ایک ساتھ ہی اسکول جانے کی وضاحت بھی دے دی اور ساتھ ہی ساتھ حمید صاحب کی طبیعت کا بھی پوچھ لیا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ویسے ہی ذرا بخار ہے۔ اچھا تم لوگ اپنے اپنے بیگ لے کر آؤ، میں ڈرائیور کو بولتا ہوں، وہ تم لوگوں کو چھوڑ آئے گا۔ حمید صاحب نے ان دونوں کو مطمئن کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ڈرائیور کو بھی آواز دے ڈالی۔ جی صاحب جی، وہ ہاتھ باندھے سعادت مندی سے ان کے سامنے آ کر بولا۔ کریم ایسا کرو کہ ان دونوں بچیوں کو ان کے اسکول چھوڑ دو، اور ہاں واپسی پر یاد سے لے بھی آنا، میری صحت خراب ہے تو میں جا نہیں سکوں گا۔ جی صاحب جی، ملازم مؤدبانہ انداز میں کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ کون کس کو چھوڑنے جا رہا ہے بھائی؟ مراد شاہ نے ناشتے کی میز پر آتے ہوئے خوشگوار لہجے میں پوچھا، اور فجر پڑنے کے بعد حویلی میں ہی بنی جم میں ایکسرسائز کرتا تھا اور پھر وہیں سے جاگنگ پر چلا جاتا تھا اور 7:30 بجے کے قریب واپس آتا تھا۔ پھر تیار ہونے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ 7:15 کے قریب وہ ناشتہ کرنے ٹیبل پر آ جاتا تھا۔ اس وقت بھی 7:45 ہی ہوئے تھے۔ کچھ نہیں بیٹا، وہ بس تھوڑی صحت خراب ہے، تو کریم کو بولا ہے بچوں کو اسکول چھوڑ دیں، ان کے کچھ ضروری ٹیسٹ ہیں۔ حمید صاحب نے جو شاندے والے قہوے کا سپ لیتے ہوئے کہا کیا مطلب ہے بابا آپ کا؟ آپ بچیوں کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج رہے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ بیٹا مجبوری ہے، ویسے بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، بھروسے کا ملازم ہے، بچیاں اس کے ساتھ اطمینان سے جائیں گی۔ حمید صاحب نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تھا۔ بابا آپ کے لیے فکر کی بات نہیں ہوگی، مگر میرے لیے بہت فکر کی بات ہے۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں بچیوں کو ڈرائیور کے ہمراہ بھیج دوں گا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، آپ بلائیں ان دونوں کو، میں خود انہیں چھوڑ کر آتا ہوں، مراد شاہ اٹھتے ہوئے بولا۔ لیکن بیٹا تمہارا ناشتہ؟ رخسانہ بیگم نے اسے یوں ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھتے دیکھا تو فوراً سے بولی، اماں سائیں آپ فکر نہ کریں، میں یونیورسٹی میں ہی کر لوں گا۔ اس نے انہیں مطمئن کیا تھا۔ وہ شروع سے ہی انہیں اماں سائیں ہی کہتا آیا تھا کہ اسے انگریزوں والے ناموں میں اماں کو بلانا پسند نہیں تھا۔ اتنی دیر میں وہ دونوں بھی نیچے آ چکی تھیں۔ عروسہ 13 سال کی تھی، اس لیے رخسانہ بیگم نے اسے برقعے اور حجاب کی عادت ڈال دی تھی، لیکن کشف صرف چادر ہی رکھتی تھی، وہ بھی مراد شاہ کی سختی کرنے کے بعد۔ پہلے چادر کے نام پر اس کے گلے میں اس کی چنی ہی ہوتی تھی، جو کبھی بھی ترتیب سے نہ ہوتی تھی۔ مراد شاہ کے ساتھ جانے کا سن کر ہی کشف کے منہ کے زاویے بھی کرنے لگے تھے۔ اگر اس کا ٹیسٹ نہ ہوتا تو وہ مراد شاہ کے ساتھ جانے کے بجائے چھٹی کرنے کو ہی ترجیح دے دیتی، مگر اب مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق مرے مرے قدموں سے چلتی
हुई गाड़ी में बैठ गई थी। अरूसा फ्रंट सीट पर जबकि कशफ पीछे बैठी थी। अरूसा तमाम रास्ते मुराद शाह से कोई न कोई फरमाइशें करती आई थी, जिसे मुराद शाह मुस्कुरा कर सुनता रहा था, जिसे देखकर पिछली सीट पर बैठी कशफ के दिल में भी हसरत जागी थी। काश कि मेरा भी कोई ऐसा भाई होता। वैसे अगर मुराद शाह ही अरूसा के हिस्से में से थोड़ा सा प्यार मुझे दे देते तो उसका क्या चले जाना था, मगर देता तो तब ना। वो तो उसे खुद को भाई तक कहने नहीं देता था, तो फिर भाइयों वाला प्यार देना तो दूर की बात थी। अब तो कशफ को भी आदत हो गई थी, वो मुराद शाह को उसके नाम से ही बुलाती थी, क्योंकि पहले जब जब भी इसने मुराद शाह को भाई बोलने की कोशिश की थी तब तब मुराद शाह ने उसे बुरी तरह डांट कर रख दिया। और हैरत की बात तो ये थी कि रुखसाना हमीद साहब ने कभी भी मुराद शाह का नाम लेने पर उसे कुछ ना कहा था। हाँ, लेकिन इसकी जगह आकर अरूसा कभी शरारत में मुराद शाह का नाम ले लेती तो इसकी खूब क्लास लगाई जाती थी कि तुम्हारा बड़ा भाई है, इसका नाम मत लो। भला भला मुराद शाह की डांट टपट के बाद कशफ उसे भाई बुलाना छोड़ चुकी थी। बस बस भाई, उतार दे, अरूसा ने एक ही सांस में कहा था। अरूसा की आवाज़ सुनते कशफ ख्यालों को दुनिया से बाहर आई थी। मुराद ने एक झटके से गाड़ी रोकी। क्या हो अरूसा, यहाँ गाड़ी क्यों रुकवा दी? मेन गेट तो यूटर्न के बाद है ना, मुराद शाह ने अरूसा को देखते हुए इस्तफसार किया। जी भाई, मेन गेट इसी तरफ है, लेकिन मैंने मेन गेट की तरफ नहीं जाना, मेरा ब्लॉक यहाँ है नज़दीक में, मेन गेट पर पहुँचते पहुँचते देर हो जाती है, मैं उधर ही उतरूँगी, आप कशफ को मेन गेट के पास उतार दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। अरूसा एक ही सांस में कहती अपना बैग लिए गाड़ी से निकल गई थी। इसके जाने के 5 मिनट बाद ही मुराद शाह ने गाड़ी न चलाई थी। कशफ अपनी उंगलियां चटखा रही थी कि उसे मुखातिब कैसे करे। सुने, मुझे देर हो रही है, आप गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? आखिर वो उसे मुखातिब कर ही चुकी थी, क्योंकि 8 बजने में सिर्फ 7 मिनट बाकी थे। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, आगे आकर बैठो अगर जाना है तो, नहीं तो चुपचाप वहीं बैठी रहो। मुराद ने पीछे मुड़ने की जहमत न करते हुए मिरर से ही उसे देखा था। फिर से वही सख्त लहजा, न जाने मेरे सामने उन्हें हो क्या जाता है, ये बात प्यार से भी तो कह सकते थे ना। दिल ही दिल में सोचते कशफ फ्रंट डोर खोलती फ्रंट सीट पर बरजमान हुई थी। मुराद शाह ने उसे देखते गाड़ी स्टार्ट की थी और फिर उसे मेन गेट के करीब उतारा था। जब तक वो अंदर दाखिल रही वो वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा था। जूं ही वो अंदर दाखिल हुई वो गाड़ी जन से भगा कर ले गया। यूनिवर्सिटी से आज वो अच्छा खासा लेट हो चुका था। इसकी यूनिवर्सिटी घर से बाईं तरफ 20 मिनट के फासले पर थी, जबकि कशफ और अरूसा का स्कूल दाएं जानिब घर से 15 मिनट की ड्राइव पर था। इसके लिए टोटल सफ़र 35-40 मिनट का बन रहा था। गाड़ी पार्क करता वो सीधा यूनिवर्सिटी की कैंटीन की जाने बढ़ा और ताज़ा ताज़ा नाश्ते से इंसाफ करने लगा, क्योंकि पहला लेक्चर तो इससे छूट ही चुका था। अब दूसरा आधे घंटे बाद स्टार्ट होना था। इससे थोड़े दिनों की बात थी। शाम का वक्त था, संडे होने की वजह से अरूसा और कशफ घर पर ही। मुराद शाह किसी दोस्त से मिलने गया था। हमीद साहब और रुखसाना बेगम किसी जानने वाले के यहाँ ताज़ियत करने गए हुए थे। अरूसा और कशफ अरूसा के कमरे में बैठी मूवी देख रही थी। ये सुबह से इनकी तीसरी मूवी थी। वो नॉन स्टॉप बस मूवीज़ ही देखे जा रही थी, ना खाने का होश ना ही पीने का। इनकी मवियत अब भी बरकरार थी, दिल अभी भी ना भरा था, लेकिन अचानक लाइट चले जाने पर दोनों उदास हुई थी। शिट यार, कितना प्यारा सीन था ना, सारा मज़ा ख़राब हो गया, इस लाइट को भी अभी जाना था। वो दोनों एक साथ बोली थी। कशफ यार, तुम जाओ ना, जनरेटर का बटन ऑन करके आ जाओ और वापसी पर कुछ खाने के लिए भी लेती आना, कसम से यार पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरूसा ने बेड पर लेटे लेटे हुए कहा। रुको, हो सकता है यूपीएस ऑन हो जाए। कशफ ने भी थके थके अंदाज में बेड ग्राउंड से टेक लगा दी। भूख तो उसे भी महसूस होने लगी थी। पागल, यूपीएस ऑन होना होता तो अब तक हो चुका होता, इसकी बैटरी ख़त्म है। बाबा ने इस रोज़ भी भाई को बोला था, मगर भाई सुनते ही कहाँ हैं। तुम जाओ, जनरेटर ऑन करवा कर आ जाओ, नहीं तो मूवी का मज़ा अधूरा ही रहेगा। अरूसा ने फिर से कशफ को पुश किया था, क्योंकि वो बिजली वाले कामों से बेहद डरती थी। इतवार वाले दिन मुलाजमा की भी छुट्टी होती थी। सिर्फ कपड़े धोने वाली मुलाजमा आती थी, जो 12 बजे तक लौट जाया करती थी। मर्द मुलाजमों को मर्दों की गैर मौजूदगी में घर के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, वरना वो उन्हीं से कहकर करवा लेती। कशफ खुद ही कसलमंदी से बेड से उठी और कमरे से निकल आई थी। इस दौरान उसे दुपट्टे का होश ही नहीं रहा था। वो अपने आप में मस्त सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी थी। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं, आह, वो अपनी ही धुन में गाते हुए झूमते लहराते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी, जब सीढ़ियाँ चढ़ते मुराद शाह को ना देख पाई और उससे जा टकराई थी। मुराद शाह ने बमुश्किल उसको पकड़ते गिरने से बचाया था। क्या कर रही हो तुम? वो धाड़ा। कुछ नहीं, वो मैं जनरेटर ऑन करने जा रही हूँ। कशफ का लहजा खुद ब खुद पुरतमाद हुआ था। शायद अभी
देखी गई फिल्म का असर था। अच्छा दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? ये क्या सारे घर में बगैर दुपट्टे के दंदनाती फिर रही हो? इसको बगैर दुपट्टे के देखते मुराद शाह की आंखों से शोले निकलने लगे थे। इस लड़की पर जी भरकर गुस्सा आया था। वो कमरे में कशफ को अपनी गलती का एहसास हुआ था। इसने अपनी अपनी गर्दन टटोली, वो खाली थी। इसका मतलब साफ था कि वो दुपट्टा कमरे में छोड़ आई थी। क्या मतलब? कमरे में क्या कर रहा है वो? कमरे में? हाँ जवाब दो मुझे। कमरे में रखने के लिए नहीं होता दुपट्टा, सर पर ओढ़ने के लिए होता है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि बगैर दुपट्टे के कमरे से बाहर मत निकला करो। तुम्हारे इस दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या, जो एक बार की कही बात तुम्हारे समझ में नहीं घुसती? मुराद शाह न चाहते हुए कशफ पर हाथ उठा गया था। वो बुदबनी अपने गाल पर रखे इस शख्स को देखती गई, जो पहले सिर्फ ज़ुबान कलामी बात ख़त्म कर दिया करता था, मगर आज इसने कशफ पर हाथ उठा लिया था। भूरे रंग के नैन कटोरों में एकदम पानी जमा हुआ था, जिन्हें कशफ ने बेदर्दी से रगड़कर साफ कर दिया। समझते क्या हैं आप खुद को? वहाँ हाँ, आज तक आपकी सारी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करती आई हूँ, ये सोच कर कि शायद आपको ही अकल आ जाए, आपको एहसास हो जाए कि मैं भी एक इंसान हूँ। मगर लगता है कि मैं गलत थी, जो आप जैसे इंसान से उम्मीद लगा बैठी, जो फ़कत आप मुझे अपने हाथों का खिलौना समझते आए हैं। आपके लिए तो मैं कोई चाबी की गुड़िया हूँ ना, कि जिसे जब चाहा जिधर चाहा मोड़ दिया। मगर अब नहीं, बहुत सुन ली। मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। नहीं ओढ़ूंगी दुपट्टा, वो हर धर्म लहजे में कहती मुराद शाह को साकित कर गई थी। इसने कब देखा था इसका ये दबंग रूप? इसने तो हमेशा उसे रोते धोते ही देखा था। इतनी सी बच्ची से उसे इतने बड़े बड़े डायलॉग की उम्मीद नहीं थी, मगर वो नहीं जानता था कि ये डायलॉग्स इस बच्ची के नहीं थे, बल्कि अभी जो इसने बैक टू बैक फिल्में देखी थी, ये सब उसका कमाल था। अब साइड पर हो, जाने दे मुझे। कशफ ने उसे साइड करते इसके पास से निकलना चाहा था। मैंने कहा ना बगैर चादर के मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। मुराद शाह ने इसकी कलाई पकड़ते उसे वापस पीछे खींचा था। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? किस हक से मुझे रोक रहे हैं? कशफ ने एक और फिल्मी डायलॉग मारा था, जो मुराद शाह का दिमाग भग से उड़ा ले गया था। अच्छा तुम्हें हक चाहिए? तुम जानना चाहती हो मैं किस हक से तुम्हें रोकता हूँ? क्योंकि मेरा सुबह तक सब्र करो, आज सिर्फ आज की रात सब्र करो। सुबह में तुम्हें सारे हकूक़ बताऊँगा कि मेरा तुम पर क्या हक है। लेकिन अभी तुम मेरे कमरे में जा रही हो। इतना कहते ही मुराद शाह ने उसे बगैर सोचे समझने का मौका दिए उसे खींचते हुए इसके कमरे में ले आया था, और वो बेचैनी से छत पर जाकर टहलने लगा था। जितना वो इस लड़की को समझाने की कोशिश करता था, इतना ही लड़की मज़ीद बेवकूफ़ियों पर उतर आती थी। मुराद शाह को कशफ की बेहद परेशानी थी। उसे कशफ के बचपन से बेहद फ़िक्र होती थी। वो सारी रोक टोक और डांट टपट इसके भले के लिए करता था, मगर कशफ नादान उसे अपना दुश्मन ही समझे बैठी थी। मुराद शाह को बेसब्री से हमीद साहब और रुखसाना बेगम के वापस आने का इंतज़ार था। इस दौरान वो जाने कितने सिगरेट फूंक चुका था। जैसे ही इन लोगों की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई, वैसे ही मुराद शाह नीचे उतरकर कमरे में आया था, और फ्रेश होने के बाद वो सीधे रुखसाना हमीद के कमरे में आया। अम्मा साईं बाबा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी। वो आते ही बगैर किसी लगी लुपटी के बोला। क्या बात करनी है? बरखुरदार हमीद साहब ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए पूछा। मैं कशफ से निकाह करना चाहता हूँ, वो भी सुबह। इसने बेलचक अंदाज में अपना फैसला सुनाया। लेकिन बेटा अभी वो छोटी है, हमीद साहब ने कहा। तो क्या हुआ बाबा, लोगों के तो बचपन में निकाह हो जाते हैं, जब लोगों को सही तरह से बोलना भी नहीं आता। और ये तो अच्छी खासी समझदार हो चुकी है। आपको पता है, आज मैंने जब इसके दुपट्टा ना लेने पर उसे डांटा तो मुझे पूछने लगी कि मैं किस हक से उसे रोकता हूँ। अगर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकती है तो वो बच्ची नहीं रही, अच्छी खासी समझदार हो चुकी है। मुझे नहीं पता, मैं फैसला कर चुका हूँ। मुझे सुबह ही इससे निकाह करना है, और आप लोग किसी सूरत मुझे नहीं इनकार करेंगे। आप जानते हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? इसका बचपना बढ़ता ही चला जा रहा है, जो कि इसके लिए सही नहीं है। इससे पहले कि वो अपने बचपन में अपना कोई नुकसान करे, मुझे इसकी अकल ठिकाने लगानी होगी। मुराद शाह ने मुस्तकबिल का सोचते हुए कहा था। इसकी बात पर हमीद साहब और रुखसाना बेगम दोनों ही इत्तेफाक किया था। लेकिन भाई यूँ वो आपको गलत समझेगी, पहले ही वो आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचती। दरवाजे पर खड़ी अरूसा ने कहा। अरूसा तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि बड़ों की बातें यूँ नहीं सुनते, और ना ही यूँ बीच में बोलते हैं। मुराद शाह ने अरूसा को टोका था। भाई वो तो इत्तेफाकन मेरे कानों में सुनाई दे गई, और वैसे भी मुझे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब जानती हूँ, अरूसा ने चहकते हुए कहा था। तुमने कशफ से किसी बात का जिक्र तो नहीं किया? मुराद शाह ने किसी खदशे के तहत पूछा। नहीं भाई, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो यूँ उसे कुछ भी बताती फिरूँगी। अरूसा के बताने पर तीनों ने शुक्र का सांस किया था। अम्मा साईं, मैं जानता हूँ इस सब के बाद वो मुझे और भी गलत समझेगी, मगर आप जानती हैं जो मैं कर रहा हूँ इसी में इसकी भलाई है। मुझे अपनी नहीं बल्कि इसकी परवाह है।
اس کے 18 سال کے ہونے تک ہمیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہوگا۔ مراد شاہ کی بات کی تائید سبھی نہیں کی تھی۔ پھر اگلے روز کشف اور مراد شاہ کا نکاح کر دیا گیا۔ کشف تو حیرانگی میں ہی مراد شاہ سے نکاح کر بیٹھی تھی۔ کسی نے اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ صبح سوئی ہوئی جاگی تو عروسہ نے اسے آ کر بتایا کہ آج مراد بھائی سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ عروسہ سے کچھ پوچھتی، رخسانہ حمید کپڑوں کا جوڑا لیے حاضر ہوئی تھی اور عروسہ سے کہنے لگی تھی کہ اسے یہ کپڑے پہنا کر تیار کر دو اور پھر نیچے لے آؤ۔ سوچ میں ہی وہ تیار ہوئی، یوں ہی سوچوں کے بھنور میں ڈوبی وہ قبولیت کا مرحلہ بھی طے کر گئی تھی اور ابھی تک بت بنے بیٹھی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ کہاں کل وہ اس شخص سے حق مانگ رہی تھی اور آج کیسے اس شخص نے اس کے تمام جملے حقوق اپنے نام کر لیے تھے۔ کشف کو شدید رونا آیا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ مراد شاہ اس سے بدلہ لینے کے لیے اس سے نکاح کیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مراد شاہ تو اس سے محبت کرتا ہے اور محبت کے علاوہ بھی ایک بڑی وجہ تھی جس سے کشف انجان تھی۔ نکاح کو بھی وہ صرف نام کی حد تک ہی جانتی تھی یا پھر کچھ فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا۔ اس سے زیادہ اس کے لیے نکاح اور کچھ بھی نہ تھا۔ یار کشف ریلیکس ہو جاؤ یار، کب سے یوں ہی گھومی جا رہی ہو، تمہیں دیکھ کر مجھے چکر آنے لگ گئے ہیں یار، بیٹھ جاؤ ایک جگہ۔ پتہ نہیں بھائی کو بھی کیا سوجی کہ تمہارے کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیا۔ اچھی بھلی میں اس وقت اپنے بستر پر پڑی سو رہی تھی۔ عروسہ کمرے میں چکر کاٹتی کشف کو دیکھ کر بولی، ابھی کچھ دن پہلے رات کے کھانے پر اس کی رخصتی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی، وہ کھانا بیچ میں ہی چھوڑ کر اٹھ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ ابھی 15 دن پہلے ہی تو وہ 18 سال کی ہوئی تھی۔ نہ جانے گھر والوں کو کیا جلدی تھی، اب وہ حادثے میں جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتی جا رہی تھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے اس کے ساتھ کچھ عجیب سی چیزیں ہو رہی تھیں۔ 2 مرتبہ اسے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، صرف اسے ہی نہیں، اس کے ساتھ عروسہ بھی تھی، اور پھر 2 سے 3 مرتبہ ان دونوں پر قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا تھا۔ 1 ہفتے بعد عروسہ کی شادی تھی تو اسی کے ولیمے والے دن کشف کی رخصتی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ عروسہ تو اپنی شادی کو لے کر بہت ایکسائٹڈ تھی۔ لڑکا اس کے تایا کا بیٹا تھا، اس کے بچپن کا منگیتا، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، جبکہ کشف کا اتنا ہی منہ بنا ہوا تھا۔ مراد شاہ اسے بتا چکا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، مگر کشف نے کبھی اس کی بات پر یقین ہی نہیں کیا تھا۔ حالانکہ وہ اسے اپنی محبت کے چھوٹے موٹے جلوے بھی دکھا چکا تھا، مگر کشف کی آنکھوں پر بدگمانی کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ مراد کی محبت کو اب تک پہچان ہی نہیں سکی تھی، اور جو کچھ اس روز نازو نے اسے بتایا تھا، اس سب کے بعد تو مراد شاہ اسے دھوکے باز بھی لگنے لگا تھا۔ اسے مراد شاہ کے منہ سے سچ سن کر بھی یقین نہیں آیا تھا۔ مراد شاہ سچ بولنے کے بعد بھی کشف کو جھوٹا ہی لگ رہا تھا، اس لیے مراد شاہ سے ثبوت مانگے تھے۔ کتنا چالاک اور شاطر انسان ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ ثبوت نہیں دے سکتا، اسی لیے بیچ میں شادی کا سیاپا لایا ہے۔ مگر میں بھی کشف ہوں، کشف مراد شاہ، اسے اچھی طرح سے سیدھا کروں گی۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتے بے دہانی میں اپنے نام کے آگے مراد شاہ کا نام لگا گئی تھی۔ خالہ سے بات کر کے دیکھتی ہوں، اتنا سوچتے کشف نے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے، لیکن پھر بیچ میں ہی روک لیے تھے۔ خالہ نے اگر میری بات سنی ہوتی تو میرا اس دھوکے باز انسان سے نکاح ہی نہ ہونے دیتی۔ سب اس 2 نمبر آدمی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، میں کون سا کسی کی سگی اولاد ہوں جو کوئی میری سنے گا؟ وہ سب تو اسی کی سنیں گے نا۔ کشف کو پھر سے شدید رونا آیا تھا۔ عروسہ کھانے کے بعد کمرے میں جانے لگی تھی جب مراد شاہ نے اسے آواز دی، جی بھائی۔ وہ وہیں سے پلٹی تھی۔ ایسا کرو تم کشف کے کمرے میں جاؤ اور وہیں اس کے ساتھ ہی سو جاؤ۔ ویسے تو میں نے گھر کے باہر سیکیورٹی زیادہ کر دی ہے، مگر پھر بھی برے وقت کا کچھ نہیں پتہ، ہمیں یہ ہفتہ بہت محتاط ہو کر گزارنا چاہیے، مراد شاہ نے پریشانی سے کہا تھا۔ اس کی پریشانی وہ تینوں محسوس کر سکتے تھے۔ جی بھائی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی چلی جاتی ہوں، عروسہ نے مراد شاہ سے کہا اور کشف کے کمرے میں آ گئی تھی۔ مگر تب سے کشف کو ٹہلتے دیکھ کر اس کی ٹانگوں میں خواہ مخواہ درد ہو جاتا۔ ایک وہ سب تھے جو اس کی جان کی پریشانی کے لیے گھوم رہے تھے، اور ایک یہ لڑکی کی جو شادی کی پریشانی لیے بیٹھی تھی۔ کشف چلو میرے کمرے میں چلتے ہیں، اچانک ہی عروسہ نے کچھ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ کشف بیزار سے لہجے میں بولی تھی۔ مسئلہ بتانے کا وقت نہیں ہے۔ وہ ایک ہی جست میں بستر سے نکلتی کشف کی کلائی پکڑتی اسے لے کر کمرے سے نکل چکی تھی۔ باہر نکلتے اس نے فوراً سے کمرہ لاک کیا تھا اور کشف کو لی مراد شاہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ لاک نہیں تھا، اس لیے وہ بے دھڑک اندر داخل ہوئی تھی۔ بھائی وہ کشف کے روم کی بالکنی میں عروسہ بات ہی نہ مکمل کر پائی تھی کہ اس کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے، جبکہ کشف ناسمجھی سے اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔ ریلیکس عروسہ، یہ پانی پیو، گہرے سانس لو۔ مراد نے فوراً سے جگ کا پانی ڈالتے عروسہ کو پکڑتے صوفے پر بٹھایا اور گلاس اس کے منہ سے لگایا تھا۔ تم شیور ہو عروسہ؟ مراد نے پوچھا۔ جی بھائی، وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ میں نے دروازہ باہر سے لاک کر دیا ہے، میں کشف کو لے کر پاپا کے کمرے میں جا رہی ہوں۔
آپ پلیز اپنا دھیان رکھیے گا، اتنا کہتی عروسہ کشف کو لے کر باہر نکلی تھی۔ کشف کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں سیڑھیوں کے پاس پہنچے، اس وقت کشف کے کمرے کا دروازہ زور زور سے سیلف بجا جانے لگا تھا۔ کشف نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، مگر عروسہ تو جانتی تھی، اس لیے وہ لمحے کی دیر کیے بنا کشف کو لے کر رخسانہ حمید کے کمرے میں آ گئی تھی۔ حمید صاحب اپنا ریوالور لے کر فوراً کمرے سے نکل گئے تھے۔ اس مشکل وقت میں وہ مراد شاہ کو اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں توڑ پھوڑ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ سب کیا ہے عروسہ؟ خالہ کوئی مجھے بھی کچھ بتائے گا؟ کشف دبی دبی سے چلائی تھی۔ تب عروسہ نے ایک گہرا سانس لے کر رخسانہ حمید کی طرف دیکھا، جو تسبیح کے دانے گراتی مسلسل کچھ پڑھ رہی تھی۔ کشف سچ وہی ہے جو بھائی تمہیں بتا چکے ہیں، عروسہ نے بات کا آغاز کیا۔ کشف نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاں کشف، تم کوئی معمولی لڑکی نہیں بلکہ کروڑوں کی جائیداد رکھنے والے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی۔ تمہارے بابا بہت بڑے بزنس مین تھے اور ماما بھی ان کے ہم پلہ تھی۔ تم 5 سال کی تھی جب تمہارے بابا کے کسی حریف نے تم لوگوں کا ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ اس حادثے میں وہ دونوں اپنی اولاد سمیت مارے گئے ہیں جو ان کی جائیداد کی وارث تھی، مگر تمہاری خوش قسمتی کہ تم بچ گئی۔ ہم ایک کچے مکان میں رہتے تھے اور غریب لوگ تھے۔ تب تم ہمیں ملی۔ تمہارے کندھے پر ایک بیگ تھا جس میں تمہاری ماں کی ڈائری بھی تھی اور اس گھر کا پتہ بھی۔ تب مما بابا تمہیں یہاں لے آئے تھے۔ یہاں کوئی نہیں تھا، لیکن تمہاری حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کا ہونا ضروری تھا، اسی لیے مما نے خود کو تمہاری خالہ شو کروایا اور یہاں رہنے لگی۔ یہ بات بہت تھوڑے اور قریب لوگوں کو معلوم تھی، باقی سب لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ تمہارے ماں باپ مرنے سے پہلے یہ حویلی بیچ گئے تھے۔ زیادہ تر لوگ تمہیں میری سگی بہن ہی مانتے تھے۔ اس حادثے میں تمہاری یادداشت جا چکی تھی جو ابھی تک واپس نہیں آئی۔ تمہارے بابا کے حریف چپ تھے کیونکہ اب 13 سال تک انہیں کچھ معلوم نہیں ہونا تھا۔ اب 12 سال پر جب تمہارے 18 سال کے ہو جانے کے باوجود اگر تم اپنی جائیداد کی اتھارٹی نہیں لیتی تو حریف آسانی سے کیس کر کے اس جائیداد کو حاصل کر سکتے تھے، کیونکہ اس صورت میں اس جائیداد کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ لیکن جو ہی 12 سال پورے ہوئے ان کی امیدیں پھر گئیں۔ امیدوں پر پانی پھر گیا کیونکہ ساری پراپرٹی مراد شاہ کے نام تھی۔ پھر ان لوگوں نے ہم تک پہنچنا شروع کر دیا۔ بھائی نے نکاح والے روز ہی تم سے تمہاری ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لی تھی، کیونکہ وہ تمہاری شناخت کو فی الوقت چھپانا چاہتے تھے جتنی دیر تک چھپی رہتی تب تک۔ مگر ان لوگوں کو تمہاری اس گھر میں موجودگی کا علم ہو چکا ہے، مگر وہ ابھی بھی نہیں جانتے کہ ہم دونوں میں سے کشف کون ہے۔ پچھلے دوران ہمارے ساتھ جو حادثات ہوئے ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوئے، اور آج بھی یہ لوگ تمہیں مار کر تمہارا وجود ختم کر دینا چاہتے ہیں تاکہ بھائی کو جھوٹا ثابت کر سکیں۔ اس نے چھوٹی جائیداد اپنے نام کروائی، وہ لوگ تمہیں تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہی مرا ہوا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تم بس دعا کرو بھائی بابا کو کچھ نہ ہو۔ عروسہ نے ساری بات بتاتے آخر غم لہجے میں کہا۔ کشف تو ڈھہ سی گئی تھی۔ اتنا سب کچھ سننے کے بعد اس کے لیے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا بہت مشکل تھا۔ اس کو خود کو سنبھالنے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ اس دوران حویلی میں لڑائی جاری تھی۔ کافی دیر بعد کشف خود کو سنبھالتے اٹھی تھی اور واش روم جا کر وضو بناتے باہر آئی تھی۔ کبرا رخ جائے نماز بچھاتے وہ نماز حاجات ادا کرنے لگی تھی۔ اس کی ایک ہی حاجت تھی، اس کا شوہر اور سسر سلامت رہے اور ان کو فتح ہو۔ وہ تب تک جائے نماز میں بیٹھی رہی جب تک اسے کمرے میں مراد شاہ کی آواز نہ سنائی دی تھی۔ آپ آ گئے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ ایک جست میں اس تک پہنچی تھی۔ الحمدللہ کشف، سب ٹھیک ہے، وہ لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں۔ کشف نے ان سب کا بہت شکریہ ادا کیا تھا جو صرف اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا تھا۔ ایک ہفتے بعد کشف دلہن بن مراد شاہ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یا خدا، میں کہیں کسی غلط کمرے میں تو نہیں آ گیا؟ کہاں میری بیوی اتنا سا دوپٹہ بھی سر پر نہیں لیتی اور کہاں یہ اتنا بڑا گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہے؟ چیک کرو ذرا، یہ میری دلہن ہے بھی یا نہیں؟ مراد شاہ آج کے دن بھی کشف کو تپانے سے باز نہیں آیا تھا، اور حسب معمول اگلے ہی لمحے کشف نے اپنا گھونگھٹ پلٹا۔ مراد شاہ کو زندگی سے بھرپور کہہ کر کمرے میں گونجا تھا، جبکہ کشف اپنی بے اختیاری پر شرمندہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، ہوپ کرتی ہوں اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور